آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، افضل ترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ افضل ترین انسان کون ہے؟ جو قرآن کریم سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت سیکھنا، قرآن کریم حفظ کرنا، قرآن کریم کی تفسیر سیکھنا، قرآن کریم کے احکام و مسائل سیکھنا، قرآن کریم کا عقیدہ سیکھنا، یہ سب سے عظیم عمل ہے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت سکھانا، قرآن کریم حفظ کرانا، قرآن کریم کی تفسیر پڑھانا، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھانا، قرآن کریم کے احکام و مسائل لوگوں کو بتانا، قرآن کریم کا عقیدہ لوگوں کو بتانا، یہ سب سے عظیم عمل ہے۔ اس حدیث کے مطابق طالب علموں میں وہ طالب علم سب سے اچھے ہیں جو قرآن سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، اور ٹیچرز میں، مدرسین میں وہ ٹیچر سب سے اچھے ہیں جو قرآن کریم سکھا رہے ہیں۔ یہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے زیادہ عزت پانے والے ہیں، درجات کے لحاظ سے اللہ کے سب سے قریب یہی لوگ ہیں۔ اگرچہ ہمارا معاشرہ ان کو وہ عزت نہیں دیتا جو دینی چاہیے، اگرچہ ہمارا معاشرہ ان کو وہ مقام و مرتبہ نہیں دیتا جو دینا چاہیے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو عام طور پہ حافظ قرآن بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، قاری قرآن بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، مفسر قرآن بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیونکہ ہماری نگاہوں میں شاید ان سے ہٹ کر کوئی اور عظیم ہے، ہم مقام و مرتبہ کے لحاظ سے کسی اور کو اچھا سمجھتے ہیں، اسی لیے ہم اس جانب نہیں آتے۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدے کر دیا کہ اللہ عظیم ہے، اس عظیم اللہ کا کلام بھی عظیم ہے، اور جو اس اللہ کے اس عظیم کلام کے ساتھ جڑ جائے گا وہ عظیم ہوگا، چاہے وہ جڑے سیکھنے کے لحاظ سے، چاہے وہ اس کے ساتھ جڑے سکھانے کے لحاظ سے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث پہ غور کریں گے تو آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ صحابہ کرام سب سے عظیم تھے، کیونکہ وہ قرآن سیکھنے اور سکھانے میں سب سے آگے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم بھی قرآن کی کوئی ایسی خدمت کر جائیں تو یہ قرآن کریم کی خدمت ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکتی ہے۔ اگر میں بطور قاری، بطور حافظ قرآن 10 بچوں کو قرآن کریم یاد کروا دوں، اور ان 10 بچوں میں سے ہر بچہ آگے 10 بچوں کو قرآن کریم یاد کروائے گا، اپنے بیٹوں کو یاد کروائے گا، پھر آگے پوتے، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور یہ 10 بچے میرے لیے صدقہ جاریہ بنتے چلے جائیں گے۔ تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ حدیث ہمیں ترغیب دے رہی ہے کہ ہم اس عظیم قرآن کریم کے ساتھ خود بھی جڑیں، اپنے بچوں کو بھی اس قرآن کریم کے ساتھ جوڑیں۔